فتح مکہ کا دن کون سا ہے؟ 20 رمضان المبارک 8 ہجری 11 جنوری 630 عیسوی اور جمعہ کا دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ عزتیں عطا فرمائی۔ یہ وہ دن تھا جس کے لیے دن گنے جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام جب داخل ہوئے تو شاہانہ طریقے سے داخل نہیں ہوئے بلکہ تواضع کے ساتھ سر جھکائے ہوئے داخل ہوئے۔ اتنا نیچے ہوتے جاتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو تھی وہ اونٹنی کے کوہان سے لگ جایا کرتی تھی، اس طریقے سے جا رہے تھے۔ کسی قسم کا کوئی فاتحانہ انداز نہیں بلکہ عاجزی۔ حضرت انس راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں تو تمام لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے اور آپ تواضع سے سر جھکائے ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دن ہے جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا، اور پھر سورت تلاوت فرمائی اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ نبی علیہ السلام بالائی مکہ کی جانب سے داخل ہوئے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسفلہ کی طرف سے داخل ہوئے، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو ایک تیسری طرف سے بھیجا کہ تم یہاں سے جاؤ، اور ان سب کو یہ کہا تھا کہ دیکھو قتل کی ابتدا نہ کرنا، ہتھیار مت اٹھانا، سب کو سمجھا دینا۔ ہاں اگر کوئی پھر بھی نہ سمجھے تو پھر باتوں کے بھوت پھر لاتوں سے ہی مانتے ہیں، وہ معاملہ پھر کچھ اور ہے، لیکن ابتدا نہیں تم نے کرنی۔ نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور وہاں غسل کر کے 8 رکعت نماز ادا کی، اور یہ چاشت کا وقت تھا۔ نبی علیہ السلام ام ہانی کے گھر میں تھے، اور نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے شوہر کے 2 رشتہ دار بھاگ گئے ڈر کے، حضرت علی ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو امان دے چکی ہوں، آپ فرما دیجئے کیا کیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو ام ہانی نے پناہ دے دی ہے ہم نے بھی پناہ دے دی۔ اور نماز سے فارغ ہو کے نبی علیہ السلام اپنے لشکر سمیت کہاں ٹھہرے؟ شیعب ابی طالب میں ایک مقام تھا، مقام خندمہ۔ وہاں پہ کیا ہوا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے اپنے لشکر کے ساتھ، وہاں کچھ لوگوں نے مسلمانوں سے مقابلہ کیا، 2 یا 3 مسلمان شہید ہوئے، 13 کے قریب کافر جو ہے وہ قتل ہوئے۔ اور نبی علیہ السلام کے پاس جو حضرت خالد پہنچے اور آپ نے چمکتی ہوئی تلواروں کو، نیام سے باہر نکلی ہوئی تلواروں کو دیکھا، پوچھا خالد یہ کیا ہوا، تمہیں منع نہیں کیا تھا، کیا کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے کچھ نہیں کیا، وہ مان ہی نہیں رہے تھے، ہم نے ان کو سمجھایا، وہ زبردستی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، انہوں نے تلوار نکالی تو ہم نے تو دفاع میں یہ کام کیا، جو بھی کچھ ہوا۔ جب ان کی بات پوری سن لی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا پھر اللہ کی مرضی ہی یہی ہوگی، یہی اللہ کی مرضی تھی، جو ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا۔ اس کے بعد امن قائم ہو گیا، لوگوں کو امن دے دیا گیا، لوگ مطمئن ہو گئے، فتح مکمل ہو گئی، اور آپ پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ فتح کے بعد نبی علیہ السلام جب مسجد حرام میں داخل ہوئے، بیت اللہ شریف کا طواف کیا، اور آپ اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے اونٹنی کے اوپر طواف کیا، اور جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو اندر وہاں 360 بت تھے حرم میں۔ تو نبی علیہ السلام ایک لکڑی کو ہاتھ میں لیا، چھڑی کو اشارہ کرتے جاتے تھے اور پڑھتے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور وہ اندھے منہ نیچے گرتے چلے جاتے تھے۔ آپ نے طواف سے فارغ ہو کر عثمان بن طلحہ کو بلایا۔ یہ عثمان بن طلحہ کون ہے؟ یہ بیت اللہ شریف کے چابی بردار، ان کے پاس تھی، کلید بھی کہتے ہیں، کیز، چابی۔ ان کو بلایا، وہ آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان تمہیں یاد ہے کہ جب میں ہجرت کے لیے جا رہا تھا میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے بیت اللہ کی چابی دے دو، دروازہ کھول دو، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، تم نے مجھے چابی نہیں دی تھی۔ اس وقت میں نے تمہیں کہا تھا، یاد ہے نا، کہ عثمان ایک وقت آئے گا کہ جس پوزیشن پر تم ہو میں ہوں گا، یعنی چابی میرے پاس ہوگی، تم بغیر چابی کے کھڑے ہوگے۔ عثمان وہ بات یاد ہے، عثمان بن طلحہ کو بات بھی یاد آ گئی، اور انہوں نے اسلام بھی قبول کیا، بعض روایت میں کہ پہلے کیا، بعض میں کہ اس وقت نبی علیہ السلام کے ہاتھ اسلام قبول کیا۔ چابی اول وہ دینا نہیں چاہ رہے تھے، بہرحال نبی علیہ السلام نے چابی لی، دروازہ کھلوایا اور بیت اللہ شریف کے اندر گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہاں آپ نے نماز پڑھی، بعض میں ہے کہ ذکر کیا، دعائیں کی، بہرحال جو بھی کچھ تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اور اندر بیت اللہ شریف کے اندر بھی تصویریں بنی ہوئی تھیں، ان تصویروں کو مٹوا کے بالکل پاک کر دیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بھی وہاں موجود تھے، اندر یا باہر، بہرحال اس پورے حرم کے میں کسی جگہ پہ ان کو بھی توڑوا دیا گیا اور ختم کر دیا گیا۔ اور بیت اللہ شریف کے تمام گوشے
توحید کے نعروں سے اللہ اکبر سے گونج اٹھے، اور پورا حرم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، سب کی نگاہیں نیچے تھیں، منتظر تھیں، اور سب کو معلوم تھا کہ ہم نے پہلے کیا ہے۔ ان لوگوں میں وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے پہ تھوکا، وہ بھی تھے جنہوں نے پیٹھ پیچھے سازشیں کیں، وہ بھی تھے جنہوں نے تلواریں چلائیں، وہ بھی تھے جنہوں نے حضرت بلال اور دوسرے صحابہ کو مختلف قسم کی تکلیفیں دیں اور ان کو گرم ریت کے اوپر جو ہے وہ تکلیفیں دیں۔ سارے قسم کے لوگ اس وقت موجود تھے، اور ان سب کو اپنے 13 سال کے سارے کرتوت بالکل واضح نظر آ رہے تھے، اور سب کا سب ہر چیز سب کے سامنے تھی۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ایک بات کا اندازہ تھا، صحابہ کو بھی اندازہ تھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے خطاب کیا، گویا یہ خطاب فقط ان سے نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں سے یہ خطاب کے مضمون تھے۔ اس کو ذرا سنیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی، اور دشمنوں کی تمام جماعتوں کو اس نے تنہا اکیلے شکست دے دی۔ آگاہ ہو جاؤ، جو تمہارے پچھلے ایک دوسرے کے جانی مطالبات ہیں، قتل کے اور دیت کے، وہ سارے کے سارے آج میرے قدموں کے نیچے، اور سب کا سب پچھلا جو معاملات ہے وہ ختم ہو گیا، مگر بیت اللہ شریف کی دربانی اور حاجیوں کو پانی پلانا زمزم کا، یہ چیزیں برقرار رہیں گی۔ آگاہ ہو جاؤ، جو شخص خطا سے قتل ہو جائے کوڑے سے یا لاٹھی سے تو اس کی دیت خون بہا ہے، 100 اونٹ ہوں گے جس میں 40 حاملہ اونٹنیاں ہوں گی۔ اے گروہ قریش، اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے غرور اور آباء و اجداد پر فخر کرنے کو باطل قرار دے دیا، ختم ہو گیا۔ ان کو اپنے آباء و اجداد کے اوپر ہم فلاں قوم کے ہیں، ہم فلاں قوم کے ہیں، ہم فلاں برادری کے ہیں، اس کو بھی اللہ کے محبوب نے ختم کر دیا۔ تو پرانی ساری چیزوں کو نبی علیہ السلام نے اس قسم کی تھی ختم کر کے اعلان فرمایا کہ سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور وہ مٹی سے بنے تھے۔ اور اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا، تم کو شاخوں اور خاندانوں پر تقسیم کر دیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ یہ خاندان یہ ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہیں، یہ عزت کا معیار نہیں، یہ ایک دوسرے کی پہچان لتعارفوا۔ اور حقیقت میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، خوف خدا والا ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا، خبیر بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اے گروہ قریش، تمہاری نسبت میرا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ بھائی ہیں، کریم ہیں اور کریم کے بیٹے ہیں۔ اب بھائی بندی یاد آ گئی اور محبتیں یاد آ گئیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ، آج تم پر کوئی گناہ نہیں، میں تمہیں آج وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی گناہ نہیں، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک عجیب معاملہ آیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام یہ فرق مٹانا چاہتے تھے کہ عربی کو عجمی پہ، گورے کو کالے پہ، ان کو اس برادری کو اس برادری پہ کوئی چیز، کوئی فوقیت حاصل ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غلام تھے، شکل بھی انوکھی تھی، حبشہ کے تھے، غلام ابن غلام، اور عربی بھی اتنی فصاحت اور بلاغت سے نہیں بول پاتے تھے جو قریش والے بولتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت بلال کو حکم دیا، بلال ظہر کی اذان دو اور بیت اللہ کے اوپر چڑھ کے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جب یہ حکم ملا، آپ بیت اللہ شریف کے اوپر چڑھے اور آپ نے پھر اذان دی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔